اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دن کے وقفے کے بعد میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں کچھ ذاتی نجی مصروفیات کی بنا پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا بھی مہینہ ہے اور ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، تو بہرحال سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سقوط کابل ہو گیا اور طالبان جو ہیں وہ دوبارہ تخت پر قابض ہو گئے، اور جو صدر تھے افغانستان کے عبدالغنی وہ فرار ہو گئے اور اپنے چیدہ بندوں کو بھی لے کے فرار ہو گئے۔ تو لمحہ فکر صرف اور صرف ایک بات ہے کہ یہ جو پب جی گیم جو اتنا مشہور ہے، اس کا لیول بھی اتنی جلدی کراس نہیں ہوتا جتنی جلدی یہ کابل جو ہے یہ اس کے اندر طالبان داخل ہوئے اور سقوط کابل ہوئی۔ جلال آباد میں گھمسان کا رن پڑا اور جلال آباد جو تھا وہ بزور شمشیر طالبان نے حاصل کیا، ان کے گورنر کو بھی گرفتار کیا، اور ادھر جو تھے افغان جو فوج تھی تقریباً 6500 کے قریب تھی، انہوں نے 1200 طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ تو کابل کے اندر کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک فیس بک کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جیسے فتح مکہ ہوا تھا وداؤٹ کسی کو قتل کیے ہوئے، کوئی تیر یا تلوار چلائے ہوئے، اسی طریقے سے کابل بھی فتح ہوا۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ اتنی اسپیڈ میں جو یہ کام ہوا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ تو میں پاکستان کی عسکری قیادت کو صرف اتنا کہوں گا کہ اس چیز پہ گہری نظر رکھیں، کیا یہ پری پلان تو نہیں ہو رہا، کیا پاکستان کو کسی اور چکر کے اندر کسی اور اس کے اندر پھنسانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی، کیونکہ سیاسی قیادت نے اور عسکری قیادت نے جو بڑا ٹھوس قسم کا موقف اپنایا تھا اس کے اوپر امریکہ کو جسے کہتے ہیں گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، اور گھٹنے ٹیکنے کے بعد یعنی کہ جو کام 1 مہینے بعد ہونا تھا وہ 1 مہینے پہلے ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ میرا بیسیکلی تعلق پشاور سے ہے، اور میں ان افغانیوں کو اپنے بچپن میں پاکستان میں نے ان کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر ان لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ اسکول میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان لوگوں کو ہم نے جسے کہتے ہیں کہ کاروبار کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے بچپن سے۔ تو جس طریقے سے یہ پاکستان میں بے سر و سامانی کے حالت میں گھسے تھے، اور آج یہ پاکستان کی معیشت کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر یہ کس قسم کے کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا، کلشنکوف کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا، ہیروئن کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ تو پاکستان کی جو نوجوان نسل تھی ان کو خراب کرنے کے اندر ان کا کتنا کردار تھا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 88 89 یعنی سن 88 کے بعد کی میں آپ کو باتیں بتاؤں تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اسلام آباد کے اندر ان کے افغانیوں کی ایک خاص قسم کی نسل ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ کثیر النسلی ملک ہے یہ، اس کے اندر تاجک بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، فارسیوان بھی ہیں، پشتوان بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے گلمجن ایک ان کی قوم ہے، گلمجن کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ جو گلمجن ہیں بہت حسین لوگ ہوتے ہیں، ان کی عورتیں زیادہ حسین ہوتی ہیں۔ تو جو کچھ اسلام آباد کے اندر یہ 88 سے لے کے اور 95 تک گند ہوتا رہا، یہ مطلب میں یہ اپنی ویڈیو میں بتانا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی ہماری جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر ہمیں کڑے نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ۔ جب طالبان جو ہیں حکومت میں آتے ہیں تو یہ دوسرے جو ہیں مائیگریٹ ہو کے پاکستان آ جاتے ہیں، اور جب یہ شمالی اتحاد والے جن کو یہ عبدالغنی وغیرہ ان کو میں شمالی اتحاد کہتا ہوں کیونکہ شمالی اتحاد کے نام سے ہی وہ تھے، تو جب یہ قابض ہوتے ہیں تو جناب دوسری قوم آ جاتی ہے۔ تو پاکستان کو انہوں نے ایک یتیم خانہ سمجھا ہوا ہے۔ تو میں اپنی تقریباً ہر ویڈیو کے اندر آخر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو اپنے ملک چلا جانا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے
کہ 40 سال ہم ان کو برداشت کرتے ہوئے ہو گئے. ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کر دیا ان لوگوں کے ہاتھوں. ہمارا انفراسٹرکچر ان کے ہاتھوں تباہ ہوا، کیونکہ افغانستان سے جب یہ آئے تھے تو یہ اپنے ساتھ ایک ہیوی قسم کے ٹرانسپورٹ لے کر آئے تھے، ٹرکس لے کر آئے تھے، کیونکہ پاکستان میں تو ان ٹرکوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. پاکستان میں تو جی ٹی روڈ ہوتا تھا اور بیڈ فورڈ ٹرک ہوتے تھے. لیکن یہ جو اپنے ساتھ مرسڈیز بینز اور اس طرح کے ٹرک لے کر آئے تو انہوں نے ہمارے جو مواصلات کے نظام ہیں ان کو بھی درم برم کر دیا. تو یہ بہت لمبی بات ہے، انشاءاللہ کسی ویڈیو کے اندر اس کا ذکر کروں گا اور تفصیل سے کروں گا. تو بہرحال جو خبر دینی تھی وہ یہ تھی کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر ابھی بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ امریکہ کے قبضے میں ہے باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت. اور وہاں پہ ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا کہ لوگ جو تھے وہ طیاروں کے اندر تمام سیکورٹی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے طیاروں کے اندر گھس گئے، اور گھسنے کے بعد انہوں نے مطلب وہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ جو تھے ایک طیارے کو چمٹ گئے کچھ لوگ، اس میں سے 3 افراد جو ہیں وہ مر بھی گئے. شاید کیجویلٹیز سے زیادہ ہوں لیکن ابھی تک وہ 3 کا ہے. کیونکہ جو میرے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے اس کے اندر تو یہ ہے گا کہ وہ ایک C-130 ٹائپ کا ایک بڑا سا طیارہ تھا، اور اس کے اوپر اس کے پروں کے اوپر اس کے ونگز کے اوپر کوئی 100-150 آدمی سوار تھا. تو بہرحال اب یہ طالبان حکومت کو بھی چاہیے کہ امن و امان وہاں پہ برقرار رکھے، اور سب سے پہلا کام طالبان حکومت بھی یہ کرے کہ یہ جو اپنے مہاجرین ہیں، جس طرح انہوں نے وہاں پہ عام معافی کا اعلان کیا ہے، اس طریقے سے وہ پاکستان کو بھی کہیں کہ جناب ہمارے جتنے بھی افغانی ہیں ان کو آپ افغانستان میں بھیج دیں، اب ہم افغانستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو سنبھال لیں. تو یہ تھی وہ بات. اب یہاں پہ دوسری پاکستان کی ذرا بات کریں گے، پاکستان کی سیاست کی. تو وہ تو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میڈم مریم صاحبہ کے بیٹے کی شادی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس ہوٹل میں ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے تو یہ غریب عورت ہے کہ کہاں سے خرچہ دے گی، کیونکہ اس کی غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. لیکن باہر جو بیٹے کی شادی ہو رہی ہے وہ 3 لاکھ روپے پر ہیڈ کے حساب سے، یعنی کہ وہاں پہ وہ بکنگ کی گئی ہے گی، اور وہاں پہ جو مہمانوں کا جو پر ہیڈ خرچہ ہے وہ 3 لاکھ سے اوپر ہے. اب ذرا ریاست مدینہ کی جانب آتے ہیں. عمران خان صاحب بھی ریاست مدینہ کی طرف جو گامزن ہیں، تو سب سے پہلے تو میں عمران خان کو اور ان کی کابینہ کو، اور خاص طور پہ جو وزیر تعلیم ہے ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ واقعی جو آج انہوں نے اقدام اٹھایا کہ 1 سے 5ویں تک کا نصاب ایک کر دیا. اور عمران خان صاحب نے تنبیہ کی کہ جناب جو میٹرک کے لیے جو ناظرہ اور وہ سیرت النبی کے بارے میں انہوں نے اپنی اسپیچ میں ہی کہا کہ یہ اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ تو 2 سے 3 مہینے کے اندر یہ بھی امپلیمنٹ کریں، کسی بھی طرح کریں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن پھر میں یہاں پہ آؤں گا اور اسی بات کو پھر کہوں گا کہ ریاست مدینہ کے اندر صرف ایک ہی چیز نہیں، ہر چیز کے اوپر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک سندھ اسمبلی کی ایک رکن ہے نصرت سہار عباسی، آج انہوں نے امامہ شمامہ پہنا، کوئی آنکھیں صرف آنکھیں کھلی رکھی، باقی سارا ڈھانپ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اسلامی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دے، جو انہوں نے حرام ورام کھایا ہوا وہ بھی دے دے. اور ان سے یہ بندہ پوچھے کہ آپ اسلام کے اوپر اگر اتنی ہی کامزن ہو گئی ہیں تو یہ کیا خواتین کی جو مخصوص نشست جس کے اوپر نصرت سہار عباسی صاحبہ بیٹھی ہیں، کیا یہ اسلام میں ہے؟ تو بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں ٹی وی کے اوپر آ کے اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے، پبلک کرنے کے لیے، پبلسٹی کے لیے. لیکن بہرحال انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. اگر انہوں نے نیت یہ کی ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ان کے دل میں نہیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرپشن وغیرہ اور یہ وہ جو بھی کیا ہوا ہے، اگر اس کو بھی لوٹا دیں اور ٹی وی کے اوپر آ کے یا اسی طریقے سے اپنے یہ جو کرپشن ہے اس کے اوپر عوام سے، قوم سے معافی مانگ لے تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہوگی. اب آتے ہیں ذرا ریاست مدینہ، وہیں سے بات کریں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں حقوق سب کے برابر ہیں. ایک وہ بچی جو قتل ہو گئی تھی اسلام آباد کے اندر، اس کے تو جو قاتل ہے اس کو ریمانڈ کے اندر آج اس کے توسیع دے دی. اربوں روپیہ شہباز شریف نے کھایا ہوا ہے، شہباز شریف نے، اس کے بیٹوں نے، اس کی اولادوں نے، اس کی بیوی نے، اس کے بھائیوں نے، اس کی بھتیجیوں نے. لیکن اس کو آج عدالت نے ستمبر کے مہینے تک کے لیے جناب بیل دی.
اور وہ باہر آ کے وہاں پہ جو عدالت کے اندر اس نے کہا، ان کے وکیل نے کہا کہ جناب بیل میں اس لیے توسیع کر دیں کہ قومی اسمبلی کے سیشن چل رہے ہیں، لیکن وہ باہر آ کے یہ کہتا ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اس لیے میری ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ تو یہ ان لوگوں کے دوغلے وہ ہیں۔ تو ریاست مدینہ کے اندر بہرحال جو چور ہوتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو چلو اس حد تک آپ نہیں بھی جا رہے یا نہیں جا سکتے، کوئی وجوہات ہیں، لیکن بہرحال چوروں کو کیف کردار تک پہنچانا عدلیہ کا کام ہے، اور عدلیہ کو آپ گائیڈ لائن دینی چاہیے۔ ہمارے وزیر قانون صاحب جو ہوتے ہیں، یہ کس لیے ہوتے ہیں وزیر قانون؟ یہ اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ قانون ججز کو سمجھائیں۔ یہ صرف عوام کے لیے وزیر قانون بنے ہوئے کہ عوام کے اوپر قانون کون سا لاگو ہوتا ہے؟ ہاں جی موٹر سائیکل بند کر دو، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو یہ قانون تو آپ عوام کے لیے تو آپ سارے کر دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے ججز کو بھی تو وزیر قانون ہیں آپ تمام ججز کی ایک میٹنگ کال کریں اور جناب ان کے یہ بات بتائیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، عوام ہم سے پوچھتی ہے، ہم عوامی نمائندے۔ اسی طریقے سے ایک ووٹنگ مشین کے اوپر میں بات کروں کہ ریاست مدینہ کے اندر ایک ووٹ کے لیے ایک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر ایک الیکشن کمیشن کا ایک سابق کوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب اس مشین کی خرابی ہے کہ اس سے ووٹ کسی ایک پارٹی کو بھی جائے جا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک سیدھی سی بات کروں گا حکومت کو کہ یہ لوگ کرپشن کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا کھانا پینا اڑنا بیٹھنا بچھونا یہ سب کچھ کرپشن ہے۔ اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ آپ ووٹنگ مشین کو مسترد کر دیں، آپ بھی اسی پرچوں کے اوپر ووٹ ڈلیں، لیکن کسی بھی صوبے کے اندر ادھر کے لوگ نہ لگیں جو ڈیوٹیوں پہ لگیں۔ یعنی کہ فرض کریں کہ پنجاب کے اندر کسی حلقے کے اندر جو آپ کر رہے ہیں، ادھر صوبے کے پی کے سے، بلوچستان سے، سندھ سے دو بندے بٹھا دیں، اور پنجاب والے بندوں کو اسی طریقے سے ادھر ڈسٹریبیوٹ کر دیں، سرحد والوں کو ادھر ڈسٹریبیوٹ، یعنی کہ یہ جو پریزنٹنگ افسر ہے اور یہ جو ٹیچرز کی ڈیوٹی لیتی ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے اس کا شفلنگ کر دیں، پورے ملک میں ان کو شفلنگ کر دیں۔ یعنی کہ جو پنجاب کے ٹیچرز ہیں وہ سندھ اور بلوچستان میں جا کے ڈیوٹیاں دیں، جو کے پی کے کہیں گے وہ پنجاب کے اندر آ کے ڈیوٹی دیں، جو بلوچستان کہیں گے وہ صوبے سرحد میں کے پی کے میں ڈیوٹی کریں، اور اسی طریقے سے یہ پورے ملک کے اندر آپ ایک شفلنگ کر دیں۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہے یہ کیسے، اور یہ مریم اورنگزیب کیسے کہتی ہے کہ ہاں جی ہم تو جیت چکے تھے، اور یہ شہباز شریف کیسے کہتا ہے کہ جی 2/3 اکثریت دینا۔ 2013 کے الیکشن کے اندر شہباز شریف کی اسپیچ موجود ہے جب یہ جیت رہے تھے کہ 2/3 اکثریت دینا، یہ میسج کس کو دیا تھا؟ اور اس کے بعد 30 پنچر بھی سامنے آئے، بہت بھی سب کچھ سامنے آیا، کرپشن ان کی سامنے آئی، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ تو ویورز یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اور پھر میں ایک دفعہ کہوں گا عمران خان صاحب کو کہ ریاست مدینہ کے اندر اجرت کے اوپر خاص نظر رکھا کریں، اجرت کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پرسنٹیج کے حساب سے جو تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو پرسنٹیج کے اندر غریب کی حق تلفی ہوتی ہے، تو غریب کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے ریاست مدینہ کی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو میری طرف سے اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی کچھ باتیں کروں گا کہ ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے۔ اب تو کابل بھی فتح ہو گیا، لیکن وہ جو لندن گیا تھا بھگوڑا وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس سے طالبان دوبارہ آ گئے، لیکن وہ لندن والا بھگوڑا ابھی تک نہیں آیا۔ اور سب سے آخر میں یہی کہوں گا کہ عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا احتساب، اپنے ججز کا احتساب کریں۔ جو کرپٹ ججز ہیں ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، بلکہ جو انہوں نے کرپشن کی ہے اس کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام لوگوں کو اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔